الله الرحمن الرحيم أما إن كتاب مذهب کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روافض دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ کافی ان کے ساتھ جو امام کمیٹی کے نام ذکر آیا یہ امام کمیٹی اسی وجہ سے بعض حنابلہ نے دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ اس طرح سابقہ کے عنوان سے ہر ایک نے اپنی طرف سے کی کوشش کی ہے، لیکن قول صحیح یہ ہے بعض کے نزدیک یہ مجتہد تھا اور بعض کے نزدیک یہ قول صحیح یہ ہے کہ مجتہد تو نہیں تھا مگر مدعی اجتہاد تھے۔ یہی ہمارے شیخ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کان یدعی الاجتہاد وما کان مجتہدا، مدعی اجتہاد تھے مگر مجتہد نہیں تھے۔ امام بخاری باقی مشائخ کے لحاظ سے اگر مذہب ہوتا تو پھر ان کے اعلی المشائخ مکی ابن ابراہیم ہے جو 11 روایات خلافیات کے وہ حنفی، اگر اساتذہ کی لحاظ سے کوئی مجھے حنفی اساتذہ بنتا تو پھر ہم بھی دعویٰ کر سکتے کہ حنفی تھا، مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ نہ حنفی تھا نہ شافعی تھا نہ مالکی تھا نہ حنبلی تھا، وہ کیا مجتہد تھا یا مدعی اجتہاد تھا۔ بعض کے قول میں یہ مجتہد تھا مقام اجتہاد کو پھول چکا تھا، اور بعض کے نزدیک جیسے شیخ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مدعی اجتہاد تو تھے، وہ اپنے آپ کو مجتہد سمجھ رہے تھے مگر اجتہاد کے مقام کو نہیں پہنچتے تھے۔ فرماتے تھے مقام اجتہاد وہ بہت بلند ہے۔ حضرت فرماتے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوی اجتہاد کیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنی کتابوں کے مصنف ہیں اور ہر فن میں اس کا دسترس ہے تاکہ انہوں نے دعوی اجتہاد کر تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ پہلے شافعی تھے پھر دعوی اجتہاد کر لیا، تو شافعیوں نے مشورہ کر کے چند اختلافی مسائل جمع کر کے اور اس اختلافی مسائل میں ہر مسئلے کے اندر طرفین کے دلائل اکٹھا کر کے ان کو بھیج دیا۔ ان مسائل میں آپ دلائل کی ان سے جو ہم نے پیش کر دلائل بھی ساتھ سب کچھ لکھ کے بھیج دیا کہ صرف آپ ترجیح قائم کر لیجیے، مسائل بھی لکھ دیے، اختلاف بھی لکھ دیا، طرفین کے دلائل بھی لکھ دیے، صرف ترجیح قائم کر دے، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ اپنے دوستوں اپنے جواب ساتھیوں نے ان کو یہ بھیجا، اس کے بعد غور و خوض کے بہت غور و خوض اور بہت فکر کے بہت سوچ وچار کے بعد یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ یہ واجب ہے اور نہیں دونوں طرف سے دلائل وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے ایک چیز کو کہا لکھا تھا
یہ قائم انہوں نے لکھا کہ اگر آپ یہ قائم نہیں کر سکتے آپ مجتہد کیسے بن سکتے؟ کیا تو بہت بڑا مقام صرف ترجیح قائم نہیں کر سکتے باوجود یہ موجود ہے، اختلاف بھی موجود ہے، دلائل بھی موجود ہے، ان دلائل کے ہوتے ہوئے آپ ترجیح قائم نہیں کر سکتے تو آپ مجتہد کیسے بن سکتے؟ اس کے بعد جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ ہے دنیا جہاں تک امام ابو داؤد اور امام نسائی اس کے بارے میں مشہور یہی ہے کہ وہ شافعی تھے امام ابو داؤد کے بارے میں، اگر محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ حنبلی کیا تھے، حنبلی ابن ماجہ امام ترمذی یہ پکے شافعی پکے سنن ابن ماجہ والے اور سنن ترمذی یا جامع ترمذی یہ شعب یہ شعب امام مسلم کے بارے میں اختلاف رائے ہے، کوئی اس کو شافعی کہتے ہیں، کوئی اس کو حنبلی کہتے ہیں، بہرحال امام بخاری کے بارے میں امام بخاری کا مسئلہ ہے، امام بخاری کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ بات دعویٰ کیا ہے کہ شافعی تھا، بعد نے دعویٰ کیا کہ حنبلی تھا، امام احمد بن حنبل کی تاریخ بھی ہے اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ شہید سے کسی پر زیادہ زور لگا چکے ہیں، سمجھ گئے تو حضرت ایس فرمایا کرتے تھے کہ شہید کو اتحاد ملے تو باقی یہ مجھے یہ اتحاد تھی لیکن ٹھیک مقام کو سمجھ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مذہب کے میرے خیال میں بسم اللہ بعد یہی کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ کے بارے میں ترمذی میں بات کر چکا ہوں، یاد ہے؟ البتہ ایک ہی بات ضرور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہو یا امام ترمذی ہو کہ یہ بسم اللہ کو لا چکے ہیں اور تحمید کو نہیں لا چکے ہیں، یہ حمد کو کیوں چھوڑ چکے ہیں، حمد کو کیوں چھوڑ؟ تو اس کے مختلف جوابات ہیں، ایک جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر یہ حدیث کل امر دیوار لم یزداد الحمدللہ یہ حدیث ان کے شرط پر پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے تحمید ہم لوگ محمود کے آغاز نہیں، حدیث تحمید ان کے شرائط پر پوری نہیں ہو سک رہی تھی، اس لیے انہوں نے اس پر عمل کیا، لیکن یہ جواب کمزور ہے کیونکہ انہوں نے یہ شرائط جو لگائے ہیں
کہ اپنی کتاب میں حدیث لانے کے لیے لگائے ہیں، اپنی زندگی میں عمل کے لیے شرط نہیں لگائے ہیں، یہ عمل ہے۔ ایک اپنی کتاب میں حدیث کے لیے شرائط ہیں، یہ دونوں جدا جدا چیزیں۔ انہوں نے یہ شرط جو لگایا ہے کہ کثیر الضبط والاطقان کثیر الملازمہ وغیرہ وغیرہ راویوں میں اس شرط پر حدیث ہوگی تو میں حدیث لاؤں گا۔ یہ شرائط یہ اس کتاب میں حدیث لانے کے لیے ہے، عمل کے لیے نہیں ہے کہ اس کے علاوہ جو حدیث ہے تو اس پر عمل نہیں کریں گے۔ جبکہ میں نے بتایا کہ حدیث قابل عمل بھی ہے، ابن حبان نے اس کی تصحیح کی تھی، میں نے پہلے بتایا تھا، اور کم از کم حسن درجے کی حدیث ہے، حافظ ابن حجر وغیرہ سب۔ لہذا یہ توجیہ ضعیف ہے، اس لیے وہ تحمید نہیں لا چکے ہیں۔ یہ حدیث کے شرائط پر سمجھ گئے۔ دوسرا جواب بعض حضرات نے یہ دی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تحمید کو اس لیے نہیں لایا کہ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ ابتدا تحمید کو پھر بھی نہیں ہے، ان کی تسمیہ سے ابتدا جب کر لیں گے تو حمد کی حدیث پر تو پھر بھی عمل نہیں ہوگا، کیونکہ حمد بعد میں ہوگا، پہلے تسمیہ ہوگا، جب بعد میں ہوگا تو آپ حدیث تحمید پر عمل ہی نہیں ہوگا، تو جب عمل ویسے بھی نہیں ہو سکتا تو لانے کی کیا۔ مگر یہ جواب بھی علامہ عینی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ابتدا کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز سے مقدم ہو، بلکہ اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ابتدائی اضافی یا ابتدائی عرفی کی صورت بن سکتی، دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا، تو یہ تو اس توجیہ بھی علامہ عینی نے پسند نہیں۔ ایک توجیہ بعض حضرات کی ہے کہ دیکھو کہ آپ نے شرح ملاجامی میں بھی پڑھا ہوگا یا قافیہ میں بھی پڑھا ہوگا کہ دیکھو حدیث میں لم یبدأ آیا ہے، لم یکتب تو نہیں آیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ امام بخاری نے تحمید سے آغاز کیا ہو، تسمیہ کے بعد حمد پڑھ لیا ہو مگر لکھا نہ ہو، ابتدا بھی تحمید لم یکتب تو نہیں ہے، لم یبدأ ہے۔ مگر اس جواب پر یہ جرح ہوتا ہے کہ کتابت میں ابتدا کتابت ہی ہو، یہ ابتدا پھر کتابت کتاب میں، کلام میں گفتگو میں ابتدا گفتگو سے، اور کتابت میں ابتدا کتابت سے ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہاں تو مسئلہ تو کتابت کا ہے، کتاب ہے، یہ توجیہ اس سے مناسب نہیں ہے، یہ تو سب کا مناسب ہوتا کہ گفتگو کی بات ہوتی
یہ تو گفتگو کی بات نہیں ہے، یہ تو کتابت کی بات ہے اور کتاب کی بات ہے، کتاب کی خلاف سے نہیں سمجھ۔ ہر چیز میں اختلاف اپنا طریقہ۔ علامہ عینی کو ایک توجیہ پسند ہے، وہ توجیہ پسند ہے کے بعد جو راہ نے لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسودے میں اس کو لا کیا، تو بعد میں جو ناقرین سے تبلیغ کرنے والے ایک مسودہ ہوتا پہلے ان سے خاکہ بناتے، ایک بار میں پھر صفائی کرتے ہیں، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ تو تصویر میں جب انہوں نے جو خاکہ سے پہلے مسودہ بنایا تھا اس میں تحمیل تھی، بعد میں جو لکھنے والے تھے انہوں نے تحمیل کو چھوڑ دی ہے، ان سے تحمیل علامہ عینی فرماتے ہیں، یہ تو یہ میں بات ہوں اور مجھے یہ بہت پسند آئی ہے، سمجھ۔ یہ توجیہ علامہ عینی کر چکے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شاید اس لیے چھوڑ دیا ہو کہ انہوں نے لم یبدا بحمد اللہ سے مراد لم یبدا بذکر اللہ لیا ہے، اللہ کی ذکر سے، تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس سے یہ لیا ہے اس بنیاد پر ذکر اللہ سے آغاز ہو گیا، اس لیے انہوں نے تحمید کو چھوڑ دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تحمید کا آغاز انہوں نے تحمید سے کیا مراد دیا ہے؟ ذکر لیا، مگر علامہ عینی اس پر بھی مسلم ہے، وہ کہتے تحمید تحمید ہے اور ذکر ہے، یہ تو جدا جدا چیزیں، یہ تو جدا جدا چیزیں، میں نے بتایا اس کو اپنے استاد کی اس پر بھی، مگر سیدھی بات یہ ہے کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں محدثانہ ذوق سے کام نہیں لیا ہے، بڑے آدمی اور اصل توجیہ بھی ہے جس کے انور نے کیا ہے کہ حدیث ایک ہے، حدیث تو ہے نہیں، اور حمد سے ذکر اللہ نہیں لیا ہے، بلکہ اصل میں یہ حدیث ایک ہے، اس میں ذکر اللہ بھی ہے، تحمید بھی ہے، تسمیہ بھی ہے، راویوں کا اختلاف ہے، اور مقصد سب کا ایک ہے کہ ذکر اللہ سے ترمذی میں نے آپ لوگ حدیث متعدد، احادیث متعدد نہیں ہے، احادیث متعدد ہوتے سب تعارف ہوتا، پھر وہ تصدیق کی ضرورت ہوتی، پھر یہ ہوتا شروع ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ کا معنی وغیرہ تو ترمذی میں گزر چکا، یاد ہے میں کبھی کبھی امتحان بھی ہوں
نہیں یہ کمانا ان کا متعلق اب آگے باب کیف کان وصف الوحی الى رسول اللہ قول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آغاز وحی سے اپنی کتاب کا آغاز اس میں سب سے پہلے تو وحی کا معنی الصوت الخفی اس کا اور پھر اس کے بعد الہام میں بھی استعمال ہوتا ہے ایک الگ الہام میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے ہم نے مکیوں کو وحی کر دی ان کے دل میں ڈالا اوحى ربك الى النحل من الجبال اوحى ربك اسی طرح حضرت مریم نبی نہیں تھے ان کو بھی الہام وہاں وحی کا لفظ استعمال ہوا تو وحی اصل میں لغت کے اندر صوت الخفی اور پھر اصطلاح میں اصطلاحی شریعت میں اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو جو ہدایات اخبار آتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے یا بلا بات براہ راست الہام کے ذریعے سے خواب کے ذریعے سے یا فرشتوں کے ذریعے سے جبرائیل امین کے ذریعے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اپنے بیٹے کے وہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے ان کا الہام بھی وحی ہوتا ہے یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وحی سے آغاز اس لیے کر رہے ہیں کہ دین کا مدار وحی پر ہے ایک نقطہ اور دوسرا پیارا نقطہ یہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا لیکن یہ وحی خفی ہے حدیث وحی خفی ہے اور کتاب اللہ وحی اور آغاز امام بخاری درجہ و طلبات تو یہ رکھا اور آغاز آیت کریمہ سے کی تبرکا اللہ کے کلام سے آغاز کریں تبرک
جب پہلی وہ آیت لا چکے تھے قول اللہ عز وجل وما اوحینا الی موسی ہم نے وحی کی تمہاری طرف یا رسول اللہ جیسے کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء نوح علیہ السلام کے بعد یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی وحی کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی حدیث آدم علیہ السلام پوری ہوئی فرماتے ہیں کہ تشبیہ اس لیے دی گئی کہ جو اختلاف کے دور میں آنے والا سب سے پہلے پیغمبر نوح علیہ پہلے انبیاء جو آئے تھے اس وقت اختلاف کے حقائق نہیں بت پرستی نہیں نوح علیہ السلام جب آ رہے تھے اختلاف کا دور شرک کا دور کفر کا دور اور نوح علیہ السلام کے وحی کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے وحی کی تشبیہ اس لیے کی گئی کہ دونوں اختلاف کے دور میں آئے تھے اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کے بعد بھی جو انبیاء آتے رہے وہ اختلاف کے دور میں دوسری بات پاک حضرات نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی وہ پیغمبر نہیں تھے یہ غلط اسی آیت کی استدلال کہ یہاں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد اسی خلاف کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ کفر ہے آدم علیہ السلام پیغمبر تھے اور خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر خود فرمایا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ قرآن ہے یہ نہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا آگے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خطاب کیا ہے ان کے ساتھ وضو کرتے اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي میری طرف سے ہدایات آئے گی اور جس کو دین اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہو تو وہ نبی اللہ کی طرف فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى بندوں سے علم حاصل کرنا اور بات ہے اللہ سے علم حاصل کرنا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو پسند منتخب کیا استفینا ان اللہ اصطفیٰ آدم اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اشارہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو منتخب کر دیا تھا تو قرآن کریم کی آیتوں سے اور امت کا متواتر عقیدہ ہے آدم علیہ السلام نبی تھے پیغمبر تھے یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے یہ غلط ہے اور اس آیت سے یہ ثابت کرنا یہ غلط ہے اس کی تشریح کی وجہ میں نے بتا دی کہ کیوں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ بنیاد یہی ہے نوح علیہ السلام دور اختلاف میں آئے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور
کے لیے انصب حضرت موسیٰ جو اس کے بعد آگے نبی جمع نبی کی ہے. یہ نبائم سے بھی آپ صاحب نے کہا نبع خبر کو کہتے ہیں نبی کی خبر. بریلوی حضرات کہتے ہیں اے غیب کی خبر دینے والے یا ایھا النبی اے غیب کی خبر دینے نبی کے معنی خبر دینے والے. اصل میں اور پھر اصطلاح میں لغوی معنی اصطلاحی شریعت میں انسان بعثہ اللہ تعالی انسان بعثہ اللہ تعالی نبی اور رسول نبی اور رسول کی مشہور تعریف یہ ہے کہ انسان بعثہ اللہ تعالی مع الکتاب والدین نئی دین کے ساتھ آیا ہو کتاب وہ انسان وہ نبی ہوتا ہے جس کے پاس کتاب اور نیا دین ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ رسول خاص ہے اور نبی ہر نبی ہر رسول نبی نبی کی تعریف کی تو نبی عام ہے اور رسول مگر اس تعریف پر یہ اشکال مارے اسماعیل علیہ السلام تو نیا دین نہیں لا چکے تھے نئی دین ابراہیم چلا رہے تھے اور ان کے ساتھ نئی کتاب بھی نہیں تھی. باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول النبی یاد کیا ہے. کانا رسول ہے نہیں. یہ اشکال والی ہوتا ہے کہ یہ تعریف تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پر تعداد نہیں ہے اور خدا نے اس کو رسول قرار دیا ہے. آپ کی تعریف آپ کو رسول کی تعریف کے لیے رسول کے ساتھ یہاں بہتر صورت یہی ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرق وہ فرماتے ہیں کہ اس کے ہم فرق کہتے ہیں ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا ہو جس قوم کی طرف پہلے نبی نہ آیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام بنی جرہم قبیلے کی طرف بھیجے گئے تھے اور اس کی طرف پہلے کوئی
یہ کیا کرتا یہ رسول وہ ہوتا ہے کہ ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا ہو جس قوم کی طرف پہلے نبی وہ رسول اور نبی نے یہ کہہ دیا اس بات کی صورت میں ہم نبی اور رسول کی تاریخ وہی قبول کرتے ہیں جو علامہ ابن تیمیہ آگے فرماتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت فرمایا حالانکہ یہاں ابتدائی وحی نہیں ہے ان کی کیفیت نہیں ہے آگے جو آپ پڑھیں گے اس میں وحی کی بھاری کیفیت بھاری بنی وقت وحی نہیں ہے بلکہ کیفیت کی وحی اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جائے وقت کی کیفیت کا ذکر کرتے یا وقت اور کیفیت دونوں کا ذکر کرتے امام بخاری کا اصل مقصد مزاج حالت بیان کرنا تھا اور باقی کیفیت کی تفصیل اس نے ضمن آیا مقصود بالبیان کیفیت نہیں تھی مقصود بالبیان ابتدا تھا اور باقی تفصیلات اس میں ضمن آ گئے ہیں مقصود بالبیان نہیں تھے اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اعتراض کرنا درست نہیں اللہ آگے روایت کرتے ہیں امام شافعی کی تاریخ امام بخاری قال حدثنا سفيان یہ سفیان بن عیینہ ہے اس کے بارے میں آپ کی کتابوں میں لکھا ہے مکی میں نے تفسیر سنائی یہ پہلے کوفی تھا پھر مکی بن پہلے صبح میں رہ رہا تھا قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم الزيدي انه سمع علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات انما لامرئ ما نوى من كانت هجرته الى دنيا يصيبها او جنة یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنا مقصد جو ان کا تھا بس وہ پورا کرنا تھا کہ مزاج میں باقی اصل میں یہ حدیث لمبی ہے اور من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر كما قال
اس کی دنیا کے لیے اجر نہیں ملے گا، اجر خود کو ملے گا جو خدا کے لیے آباد خبرہ کے مرتب نتیجہ مرتب ہوتا ہے، جو اجر مرتب ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس حدیث کا تعلق صحت اعمال اور فساد اعمال کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ حدیث اس کے بارے میں نہیں ہے جس کی نیت ہو تو نماز ہوتی ہے یا جس کی نیت ہو تو ہوتا ہے، اس حدیث کا تعلق فساد اور صحت کے ساتھ نہیں ہے، اس حدیث کا تعلق اخلاص سے ہے۔ اگر اخلاص ہے، اللہ کے لیے عمل ہے تو اجر ملے گا، اجر سے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو تمہیں اجر تو میرے فاروق کو بتایا کہ پھر اہمیت کہاں سے ثابت کریں گے؟ نماز نہیں اسی سے اخلاص کا مسئلہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نیت فرض ہے، عبادات عبادات مقصودہ میں نیت فرض ہے، اس کے بارے میں علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب نظائر نے بات کیا ایک جواب یہ دیا ہے کہ ایک ایسے کلیمہ سے یہ آیا ہے جو اللہ کی عبادت کرے مخلصین لہ الدین، پڑھو آگے صاحب، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء۔ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک جواب ہے، جیسے ابن نجیم خود اس پر مطمئن نہیں ہے، نہیں بتا اس آیت سے نیت کی ترتیب کیونکہ اس میں ہے ليعبدوا الله مخلصین لہ،
اخلاص کا مذاق تو نیت کا ہے، جب نیت کا ہوتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله لیکن اس جواب پر علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہاں عبادت کی اعمال مراد نہیں ہے، کیونکہ آگے اقامت صلاۃ اور زکات آگے خود کی طرف یعبد اللہ مخلصین له الدین حنفاء یقیم الصلاۃ، اگر عبادت کے اعمال مراد ہوتے، نماز روزہ وغیرہ مراد ہوتے، پھر آگے ان کی ذکر کی کیا ہوئی؟ کیونکہ آگے نماز اور زکات کا خود ذکر موجود ہے، لہٰذا یہاں یعبد اللہ مخلصین له الدین ہے یہ ثابت کرنا کہ اعمال میں نیت ضروری ہے، شرط ہے، یہ درست نہیں۔ یہ کیا کریں گے؟ ہماری امت نیت کی فضیلت پر اجماع امت ہے، علامہ ابن القیم نیت کی اس پر اجماع امت ہے کہ اعمال میں نیت ضروری ہے۔ اب کن کن اعمال میں ضروری ہے؟ عبادات مقصودہ میں بالاتفاق ضروری ہے، بالاجماع ضروری ہے۔ عبادات غیر مقصودہ جو ہے ان میں مگر عبادات مقصودہ میں صوم ہے، صلاۃ ہے، حج ہے، زکات ہے، جو عبادات مقصودہ ہے ان میں بالاجماع بالاتفاق نیت ضروری ہے۔ اگر نیت نہیں ہے تو نماز نیت نہیں ہے تو حج نیت نیت کیا ہے؟ اجماع امت ہے۔ سب مانگتے ہیں نیت عقد القلب، نیت کی تعریف کیا ہے؟ دل کا فیصلہ، سمجھ گئے؟ دل کا ارادہ، اس کو نیت کہتے ہیں، یہی فرض ہے۔ دل کی نیت فرض ہے، زبان کی نیت بعض کے نزدیک مستحب ہے اور بعض کے نزدیک بدعت ہے۔ متاخرین علماء فقہا نے اکثر نے اس کو مستحب لکھا ہے کہ غفلت کا غلبہ ہے، لوگوں کے توجہات ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس نے اس کے لیے نیت باللسان مستحب ہے کہ زبان سے نیت، اور بعض حضرات جس پر توحید کا غلبہ ہے اور بدعات کی مخالفت کرتے ہیں، ان میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی وہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نیت باللسان یہ بدعت ہے، بس عقد القلب کافی ہے، دل کی نیت کافی ہے۔ سمجھ گئے؟ مگر ہمارے عام فقہا متاخرین فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے اور بہتر ہے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، یہ ہمارے متاخرین احناف یہ مقصد ہے۔ سمجھ گئے؟
اللہ سمجھ لیتا۔ تو یہ اشکال ختم ہو گیا کہ آپ نیت کہاں سے ثابت کریں۔ تو نیت کا کی یہ حدیث صحت و فساد کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث عمل کی قبولیت اور عدم قبولیت کے لیے، عمل پر اجر مرتب کرنے کے لیے، اس لیے اس کا عنوان ابن نجیم نے لکھا ہے ثواب الاعمال بالنیات۔ سمجھ گئے؟ اور یہ صرف حنفی نہیں کہتے، میں نے بتایا ابن رجب حنبلی نے یہی فرمایا ہے۔ اس حدیث کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ نیت عبادات میں فرض ہے اور غیر عبادات میں فرض ہے یا نہیں ہے، صحت و فساد سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اخلاص اور قبولیت کے ساتھ ہے، کہ آپ کو اجر کے ساتھ، اس حدیث کا تعلق اجر کے ساتھ ہے۔ سمجھ؟ باقی نیت کی فرضیت کہاں سے ثابت ہوتی ہے تو وہ تفصیل میں نے بتا دی۔ بات کر رہے ہیں۔